تو ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی جو 30 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ملک پر حکومت کرے تھے، ان کی موت ہو گئی ہے، اور اس ایک واقعے نے پورے خطے کو ایک بالکل نئی صورتحال میں لا کھڑا کیا ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا دور حکومت کیسا رہا، اور اب ان کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ان کی موت پر جو سب سے پہلا اور شاید سب سے سخت رد عمل آیا وہ اسی شاہ کے بیٹے کی طرف سے تھا جنہیں 1979 کے انقلاب میں ہٹایا گیا تھا۔ رضا پہلوی نے خامنئی کو صاف صاف ہمارے دور کا خونخوار آمر کہا۔ اچھا، خامنئی کی موت پہ جو رد عمل ہے نا، وہ بالکل بٹا ہوا ہے۔ مطلب ایک طرف تو ایران کا سرکاری میڈیا ہے جو انہیں شہید کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عام ایرانی لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تو ہوا کیا؟ ایرانی میڈیا خود بتا رہا ہے کہ خامنئی کی موت ان کے دفتر پر ہوئے ایک حملے میں ہوئی، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ خاندان کے کئی لوگ اور ٹاپ فوجی کمانڈرز بھی مارے گئے۔ یعنی 35 سال کا ایک لمبا اور متنازع دور حکومت، اور اس کا اختتام بھی اتنا ہی پرتشدد ہوا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، ان کا سیاسی کیریئر بھی تشدد سے ہی شروع ہوا تھا۔ یعنی سپریم لیڈر بننے سے بہت پہلے وہ خود ایک قاتلانہ حملے کا نشانہ بنے تھے جس میں وہ بال بچ گئے۔ یہ بات ہے 1981 کی، اور یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ فرقان گروپ نامی ایک تنظیم نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں بم چھپایا تھا۔ اس حملے میں وہ شدید زخمی ہوئے، اتنا کہ ان کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا، اور ان کی آواز پر بھی بہت گہرا اثر پڑا۔ اس حملے کے بعد ان کا اقتدار میں آنا بہت تیزی سے ہوا۔ دیکھیں، 1979 میں وہ انقلاب کے وقت خمینی کے مشیر تھے۔ صرف 2 سال بعد 1981 میں وہ ایران کے تیسرے صدر بن گئے، اور پھر 1989 میں جیسے ہی خمینی کا انتقال ہوا انہیں اگلا سپریم لیڈر بنا دیا گیا۔ لیکن ان کا سپریم لیڈر بننا اتنا سیدھا بھی نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھے، ایک طرح کا سمجھوتا۔ جو مذہبی حلقے تھے نا، ان میں بہت سے لوگ انہیں اس عہدے کے لیے اہل ہی نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ان کی دینی تعلیم مکمل نہیں ہے۔ خیر، جب وہ سپریم لیڈر بن گئے تو ان کے لمبے دور حکومت کی 2 باتیں بالکل صاف تھیں۔ ایک، سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا، اور دوسرا، کسی بھی قسم کی مخالفت، چھوٹی ہو یا بڑی، اسے بے رحمی سے کچل دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا؟ تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی اسلامی پاسداران انقلاب، یعنی IRGC۔ یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی فوج تھی۔ خامنئی نے اسے اتنا طاقتور بنایا کہ اس میں تقریباً 1,25,000 لوگ شامل ہو گئے، اور یہی وہ فورس تھی جو ان کی حکومت کی بقا کی ضمانت تھی۔ IRGC تو تھی ہی، اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی اپنائے گئے، جیسے گشت ارشاد بنائی گئی، جسے موریلٹی پولیس بھی کہتے ہیں، اور پھر ایون جیل جیسی بدنام زمانہ جگہیں جہاں تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی عام تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ عوام پر ریاست کا سخت گیر نظریہ مسلط کیا جا سکے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے پورے دور میں جب بھی لوگوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، حکومت نے انہیں کچل دیا۔ 1999 میں طلباء نے احتجاج کیا، انہیں دبایا گیا۔ 2009 میں گرین موومنٹ اٹھی، اسے بھی دبا دیا گیا۔ اور حال ہی میں 2022 میں مہسا آمینی کے لیے جو احتجاج ہوئے، ان کا جواب بھی مہلک طاقت سے ہی دیا گیا۔ تو یہ تو تھی ملک کے اندر کی کہانی۔ اب اگر ملک سے باہر دیکھیں تو خامنئی کی خارجہ پالیسی بھی کافی جارحانہ تھی۔ ان کی ساری اسٹریٹجی کا مرکز تھا پراکسی گروپس کا ایک نیٹ ورک بنانا، یعنی ایسے عسکریت پسند گروہ جو پورے مشرق وسطی میں ایران کے لیے کام کریں۔ اس نیٹ ورک میں سب سے بڑے نام کون سے ہیں؟ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، اور یمن میں ہوتی۔ ایران ان سب کو صرف پیسے ہی نہیں دیتا تھا بلکہ ہتھیار بھی فراہم کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ خطے میں جو ایران کے مخالف ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور سعودی عرب، ان کے خلاف ایک انڈکلیئرڈ وار، ایک غیر اعلانیہ جنگ جاری رکھی جائے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ ان کی پوری فارن پالیسی کی بنیاد مغرب، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل پر گہرے شک اور عدم اعتماد پر تھی۔ اور یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ 1979 کے انقلاب اور پھر امریکی سفارت خانے پر قبضے جیسے واقعات سے پیدا ہوئی، جس نے ایران اور مغرب کے بیچ ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اور اسی عدم اعتماد کا ایک بڑا نتیجہ تھا ایران کا متنازع نیوکلیئر پروگرام۔ اب دیکھیں، ایران تو ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ صرف بجلی اور سائنس کے لیے ہے، یعنی ایک پرامن پروگرام ہے، لیکن دنیا کو ہمیشہ یہ شک رہا کہ اس کی آڑ میں خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسی شک کی وجہ سے ایران پر اتنی سخت معاشی پابندیاں لگی جو تاریخ میں کم ہی دیکھی گئی ہیں۔ تو اب ان کی موت کے بعد ایران ایک گہرے سیاسی بحران میں ہے۔
ایک خطرناک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ملک کے اندر اقتدار کا جو خلا پیدا ہوا ہے نا، اسے بھرنا بالکل آسان نہیں لگ رہا۔ اور یہ سب سے بڑا سوال ہے، اب آگے کون؟ خامنئی کی اچانک موت نے لیڈرشپ کا ایک ایسا بحران پیدا کر دیا ہے جس کا کوئی صاف جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ویسے تو آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے مطابق پہلے 3 لوگوں کی کونسل عارضی طور پر چارج سنبھالتی ہے، پھر 88 علماء کی ایک اسمبلی ہے جسے مجلس خبرگان کہتے ہیں، وہ مل کر نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو آئینی طریقہ ہے نا، وہ اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالیہ حملوں میں جانشینی کے لیے جو اہم لوگ تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس میں مجلس خبرگان کی لیڈرشپ بھی شامل ہے اور وہ لوگ بھی جو اگلے لیڈر ہو سکتے تھے۔ اس سب نے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہیں پر آ کر سب سے آخری اور سب سے اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، خامنئی کے بعد ایران کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ملک اسی آمرانہ راستے پر چلتا رہے گا جس پر وہ تھا، یا پھر کیا ایرانی عوام کے لیے ایک زیادہ آزاد، ایک زیادہ جمہوری مستقبل کا کوئی موقع بن سکتا ہے؟ اس کا جواب تو اب صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔